سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ چونکہ رہنمائی موجود تھی اس لیے شب خون میں کوئی دشواری اور کوئی خطرہ نہ تھا۔ ابو منصور اور سالار اپنے اپنے خیموں میں سوئے ہوئے تھے۔ ان تک زخمیوں کی کربناک آوازیں نہیں پہنچ رہی تھیں اور نہ وہاں تک خون اور لاشوں کی بو پہنچتی تھی۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہاں تک کوئی خطرہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن ایمان فروش باپ کی دیندار بیٹی ایک بہت بڑا خطرہ بن کر اس کے ساتھ موجود تھی۔ مسعود نے خیمہ گاہ میں داخل ہو کر ایک مشعل اٹھائی اور ابو منصور کے خیمے میں جا کر اسے جگایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو مسعود کو دیکھ کر پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ باہر مسعود کے آدمیوں نے محافظوں کو جگا کر الگ کھڑا کر لیا اور سالار کو بھی پکڑ لیا تھا۔ ابو منصور نے مسعود سے کہا کہ وہ شکست تسلیم کرتا ہے لیکن اس کی بیٹی کو گرفتار نہ کیا جائے۔ مسعود نے اس کے ساتھ کوئی بات نہ کی۔ نصف شب کا عمل ہوگا۔ سلطان محمود ابھی میدان جنگ کا چکر لگا کر آیا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ مسعود ابو منصور کو پکڑ لایا ہے۔ سلطان دوڑتا باہر آیا۔ اس کے لیے یہ خبر معمولی نہیں تھی۔ ابو منصور کے ساتھ سمنتاش بھی تھی۔ انہیں سلطان اپنے خیمے میں لے گیا۔ کہ سلطان میری دوستی قبول کر لیں گے؟ ابو منصور نے پوچھا۔ میں نے دوستی کا ہی پیغام بھیجا تھا، سلطان محمود نے کہا، مگر تم نے میرے بیٹے کو قتل کرانے کی کوشش کی۔ کہ میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تم مجھے کس طرح یقین دلا سکتی ہو کہ تمہاری دوستی میں خلوص ہے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تمہاری حیثیت کیا رہ گئی ہے؟ تم میرے قیدی ہو۔ اب ٹھیک کہتے ہیں، ابو منصور نے کہا، میرے پاس کچھ نہیں رہا، پھر بھی آپ کی دوستی چاہتا ہوں۔ میں آپ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتا تھا مگر، اور اس نے اقبال جرم کے انداز سے بتا دیا کہ وہ مجبور ہو کر اپنی فوج لے آیا ہے۔ سمنتاش کھڑی سن رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر سلطان کے سامنے دو زانو ہو گئی اور سلطان کا ہاتھ چوم کر کہا، کیا آپ کے دل میں میرے لیے کچھ جگہ ہے؟ اس نے مسعود کی طرف دیکھا اور سلطان محمود سے کہا، میں یہ دوستی پکی کر سکتی ہوں۔ سلطان محمود اشارہ سمجھ گیا۔ ابو منصور نے کہا، ہاں سلطان، میرے پاس یہی کچھ رہ گیا ہے، ایک بیٹی۔ اس نے مجھے آپ کے خلاف لڑنے سے روکا تھا، اسے اپنی بیٹی بنا لیں۔ سلطان محمود نے اسی وقت یہ پیشکش قبول کر لی اور مسعود کی رضامندی سے سمنتاش کو اس کی بیوی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لڑائی اور شادی 1020 عیسوی میں ہوئی تھی۔ دوسرے دن کی لڑائی فیصلہ کن تھی۔ ابو منصور نے اپنی فوج کو لڑائی سے الگ ہو جانے کا حکم بھیج دیا۔ سلطان محمود نے اسے قیدی سے مہمان بنا لیا تھا۔ قادر خان اور توغان خان میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 1.5-2 سال بعد ان دونوں نے بھی سلطان محمود کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ بھارت میں کالنجر، کنوج اور گوالیار ایک مثلث کی صورت میں واقع ہیں۔ اس مثلث میں سے ہندوؤں کے 2 مقدس دریا جمنا اور گنگا گزرتے ہیں۔ کئی اور ندی نالے بھی جسم کی رگوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں اس علاقے میں گھنے جنگلات تھے، ٹیلے، ٹیکریاں اور پہاڑیاں بھی تھیں۔ یہ تینوں مقامات ایک دوسرے سے 150 میل دور ہیں۔ اس دور میں جب غزنی کا بت شکن ہندوستان پر دہشت بن کے چھا گیا تھا، یہ بڑی مشہور راجدھانیاں تھیں۔ کنوج کے متعلق سنایا جا چکا ہے کہ متھرا، مونج اور چھوٹے بڑے کئی ایک قلعوں کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے کنوج کو تحت کر لیا تھا اور کنوج کا مہاراجہ راجیہ پال، جس کا بڑا شہرہ تھا، محاصرے سے پہلے ہی بھاگ گیا تھا۔ 1018 عیسوی کے آخری دنوں میں کنوج کا مہاراجہ راجیہ پال سلطان محمود غزنوی کے مقابلے سے پہلے ہی منہ موڑ گیا تھا، تو وہ کالنجر، کنوج اور گوالیار کی مثلث سے نکل گیا تھا۔ راجیہ پال نے اپنا تمام تر خزانہ شہر سے دور ایک ایسی پہاڑی اور جنگلاتی جگہ چھپا دیا تھا جہاں انسانوں کا گزر کم ہی ہوتا تھا۔ اس کا رازدان صرف ایک پنڈت تھا اور بعد میں محمود غزنوی کا ایک جاسوس اس خزانے کے راز سے واقف ہوا تھا۔ اس نے کنوج کی فتح کے وقت اس پنڈت کو پکڑوا دیا تھا، مگر پنڈت نے سلطان کو بتایا تھا کہ وہ اسے خزانے کی جگہ لے جا سکتا ہے، لیکن وہاں خزانہ نہیں ہوگا۔ وہ راجیہ پال اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ وہ گیا کہاں ہے؟ سلطان محمود نے اس سے پوچھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا، پنڈت نے جواب دیا تھا، آپ کا قیدی نہ ہوتا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم واحد آدمی تھے جو مہاراجہ کے خزانے کے راز سے واقف تھے۔ سلطان کے ایک سالار نے اس سے پوچھا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مہاراجہ تمہیں بتائے بغیر چلا گیا ہو؟ خزانے سے جسے پیار ہو وہ انسانوں کے پیار سے محروم ہو جاتا ہے، پنڈت نے کہا۔ جو مہاراجہ اپنے دیوتاؤں اور دیویوں کو اور اپنے مندروں کو توہین، تباہی و بربادی کے لیے چھوڑ گیا ہے، اس کے لیے مندروں کا ایک پجاری کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ مجھے اس کے خزانوں کے ساتھ دلچسپی ہوتی تو تمام تر خزانہ میری تحویل میں رہا ہے، میں اسے غائب کر سکتا تھا، مگر میں نے اس کی خاطر آپ کا ایک آدمی سانپوں سے مروا دیا ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو وہ جگہ دکھا دوں گا۔ مندروں میں جو کچھ ہے وہ آپ کے حوالے کیا جا چکا ہے۔ کیا آپ اسلام قبول کریں گے؟ نہیں، پنڈت نے کہا تھا،
جس طرح آپ کے آدمی میرے دیوتاؤں کو مٹی اور پتھر کے بت سمجھ کر توڑ رہے ہیں، اسی طرح میرے جسم کے بھی ٹکڑے کر دیں، اپنا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ اپنے مذہب کو سچا سمجھتے ہیں تو دوسرے مذہب کی پیشواؤں کا احترام کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا مذہب بھی یہی کہتا ہے۔ میں نے تمہارے مذہب کے پیشواؤں کو اپنے قدموں میں سر رگڑتے دیکھا ہے۔ سلطان محمود نے پرجوش آواز اور داد و تحسین کے لہجے میں کہا، مگر تم میں جو جرت ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ غدار کسی بھی قوم کا اور کسی بھی مذہب کا ہو وہ قابل نفرت ہے۔ کہو پنڈت کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھ پر کرم کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ پنڈت نے کہا، میں اپنی آنکھوں اپنے مذہب کی توہین نہیں دیکھ سکتا۔ میں اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے کر دوں گا یا جنگل میں نکل جاؤں گا اور باقی عمر وہیں گزار دوں گا۔ جاؤ پنڈت، سلطان محمود نے کہا، جلتے ہوئے کنوج کے دروازے کھلے ہیں، چلے جاؤ۔ اگر اپنے مہاراجا کے ساتھ کہیں ملاقات ہو جائے تو اسے کہنا کہ جنگجو بادشاہ اپنی قوم اور اپنے ملک کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا کرتے۔ پنڈت سر جھکائے ہوئے چلا گیا۔ وہ 2 دسمبر 1018 عیسوی کا دن تھا جب سلطان محمود غزنوی نے کنوج کا محاصرہ کیا تھا۔ کوئی بھی نہ بتا سکا کہ مہاراجا کب کنوج سے نکل گیا تھا۔ اس کے تعاقب کی ضرورت بھی محسوس نہ کی گئی۔ تھوڑا ہی عرصہ بعد سلطان محمود غزنی چلا گیا اور کنوج میں اپنے ایک سالار ابو القدر سلجوقی کو چھوڑ گیا۔ پنڈت جو سلطان محمود کو یہ کہہ کر کہ وہ گنگا میں ڈوب مرے گا یا باقی عمر جنگل میں گزار دے گا، گھوڑے پر سوار کنوج سے دور نکل گیا تھا، اس نے اور دور جا کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ دریا گہرا تو تھا مگر خاموش تھا۔ وہ موسم سیلاب اور طغیانی کا نہیں تھا۔ گھوڑا اسے آگے ہی آگے لے جاتا رہا، لیکن پنڈت نے اپنے آپ کو گنگا ماتا کے حوالے نہ کیا اور گھوڑا اسے پار لے گیا۔ آگے گھنا جنگل تھا۔ پنڈت نے گھوڑے کو آرام دیا اور اسے چرنے چگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ جنگل گھنا بھی تھا، کم گھنا بھی، اور کہیں کہیں درخت تھے ہی نہیں۔ راستے میں 2-3 ندیاں بھی آئیں، چٹانوں کی بھول بھلائیاں بھی آئیں۔ سورج غروب ہوا، رات اندھیری ہوتی چلی گئی۔ اس کا گھوڑا چلتا گیا۔ آخر وہ رک گیا۔ علاقہ زیادہ دشوار گزار ہو گیا تھا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر اندھیرے میں گھاس پھوس اور خشک ٹہنیاں اکٹھی کر کے انہیں آگ لگا دی۔ سردی تھی اور درندوں کا خطرہ بھی تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد خشک جھاڑیاں اور ٹہنیاں اور گھاس پھوس جلاتے رات گزار دی۔ صبح وہ پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور روانہ ہو گیا۔ اب وہاں کوئی راستہ نہیں تھا۔ بیلیں زمین پر پھیل کر درختوں پر چڑھی ہوئی تھیں۔ کھڈ بھی تھے اور درخت اتنے زیادہ کہ ان کے جھکے ہوئے ٹہنوں کے نیچے سے گزرنا محال تھا۔ اس کا گھوڑا چلتا گیا۔ کچھ دور گیا تو جنگل کم گھنا ہو گیا۔ آگے 2 پہاڑیوں کے درمیان کھلی جگہ تھی، بکھرے بکھرے درخت اور اونچی اونچی گھاس تھی۔ وہ چلتا گیا اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان گیا تو اسے ایک پہاڑی میں سے راستہ نظر آ گیا۔ یہاں سے پہاڑی 2 حصوں میں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اس تنگ راستے میں سے گزر گیا۔ آگے ایک اور پہاڑی آ گئی جو کہیں سے دیوار کی طرح عمودی تھی اور کہیں سے اوپر جا کر آگے کو جھکی ہوئی تھی۔ اس وادی میں کچھ دور اسے خیمے دکھائی دیے۔ ان سے ہٹ کر 2 خیمے خوشنما کپڑے کے تھے۔ ان سے ذرا پرے گھوڑے اور خچر بندھے ہوئے تھے۔ پنڈت نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دیا اور اینٹ لگائی۔ گھوڑا دوڑ پڑا۔ چند ایک آدمی ہاتھوں میں تیر کمان اور برچیاں اٹھائے سامنے آ گئے۔ پنڈت جی مہاراج ہیں، کسی نے بلند آواز سے کہا۔ کنوج کا مہاراجا راجیپال خیمے سے باہر آیا۔ اس کے ساتھ اس کی رانی اور اس کا بیٹا لچمن پال بھی آن کھڑا ہوا۔ یہ تھی وہ جگہ جہاں مہاراجا راجیپال نے کنوج سے بھاگ کر پناہ لے رکھی تھی۔ اس کی رانی اور بیٹے لچمن پال کے علاوہ 3 ناچنے اور گانے والیاں بھی تھیں۔ کم و بیش 50 وفادار سپاہی تھے جو مہاراجا کے محافظ تھے۔ چند ایک ملازم بھی تھے۔ پنڈت کو یہ جگہ معلوم تھی ورنہ وہ اس جگہ تک کبھی نہ پہنچ سکتا۔ پنڈت گھوڑے سے اترا تو راجیپال نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور اپنے خیمے میں لے گیا۔ رانی اور اس کے بیٹے لچمن پال نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر اداسی اور پریشانی تھی۔ وہ اپنے خیمے میں چلے گئے۔ کہ آپ مجھ سے یہ پوچھنے کی جرت کریں گے کہ آپ کی راجدھانی کس حال میں ہے؟ پنڈت نے مہاراجا کنوج سے پوچھا۔ کیا آپ میں سننے کی ہمت ہے کہ مسلمانوں نے کنوج میں مندروں کو کس طرح اجاڑا ہے؟ مہاراجا راجیپال نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جو خشمگی تھیں۔ ان میں شکست اور بے بسی کا تاثر نہیں تھا۔ میں جب وہاں سے رخصت ہوا تو اس وقت کنوج جل رہا تھا۔ پنڈت نے کہا۔ مندروں میں مسلمان سپاہی ہری کرشن مہاراج کے بت گھسیٹ کر باہر لا رہے تھے اور انہیں توڑا جا رہا تھا۔ آپ کے محل میں آپ میرے لیے کوئی نئی خبر نہیں لائی؟ مہاراجا راجیپال نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس سلسلے میں آپ کے ساتھ بہت باتیں ہو چکی ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ غزنی کا سلطان محمود لڑنے میں بہت ماہر ہے۔ میں جانتا تھا کہ کنوج میں جب اس کے مقابلے میں لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں بھی اسے نہیں ملوں گا تو وہ بھڑک اٹھے گا اور وہ اپنا غصہ کنوج کے در و دیوار پر ٹھنڈا کرے گا۔
وہ آسان فتح سے خوش ہونے والا نہیں۔ میں نے کنوج کو، اپنے وقار کو اور مندروں کو کسی خاص مقصد کے لیے قربان کیا ہے، مگر آپ نے اپنا خزانہ قربان نہیں کیا، پنڈت نے کہا۔ پنڈت جی مہاراج، راجیہ پال نے کہا، آپ کے دماغ کی خرابی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ آپ ہر بات میں مذہب کو سامنے لے آتے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کہیں گے کہ مجھے خزانے کے ساتھ پیار ہے۔ ان باتوں کو ذہن سے اتار دو مہاراج۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جس مقصد کے لیے آپ کو وہاں چھوڑ آیا تھا وہ پورا ہوا یا نہیں؟ نہیں، پنڈت نے جواب دیا۔ آپ میرے ساتھ 12 آدمی چھوڑ آئے تھے۔ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ درندے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے، اور انہیں بھگوان نے انسانوں کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ ان میں عقل اتنی زیادہ ہے کہ بڑا کامیاب فریب دیتے ہیں اور قتل کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ ان سے سلطان محمود کو قتل کرانا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو اس کے بڑے بڑے سالاروں کو قتل کر دیں۔ آپ نے مجھ پر چھوڑا تھا کہ ان کے ہاتھوں اور کس کس کو قتل کرانا ہے۔ میں یہ سننے کے لیے بےتاب ہوں کہ آپ نے کس کس کو قتل کرایا ہے، مہاراجہ راجیہ پال نے پوچھا۔ کسی ایک کو بھی نہیں، پنڈت نے کہا۔ میں نے آپ کے ان 12 دلیر درندوں کو، جو آپ کہتے تھے کہ موت سے نہیں ڈرتے، غریب مزدوروں کے لباس میں اپنے ساتھ رکھا، مگر مسلمان فوج شہر میں داخل ہوئی تو لوٹ مار شروع ہو گئی اور مکان جلنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ 12 میں سے 10 غائب ہو گئے۔ مجھے امید تھی کہ وہ اپنا کام کرنے گئے ہیں، مگر تھوڑی دیر بعد میں نے باقی 2 کو ان کی تلاش کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ وہ بھی لوٹ مار میں شامل ہو گئے ہیں، اور ان میں سے بعض شہر سے چلے گئے ہیں۔ میں نے باقی 2 سے پوچھا کہ وہ کسی کو قتل کر سکیں گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مہاراجہ خود تو خزانہ لے کر بھاگ گیا ہے، ہم کس کے لیے کسی کی جان لیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، اور وہ بھی میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مہاراجہ کنوج نے سر جھکا لیا۔ مہاراج، پنڈت نے کہا، وہ نمک حرام نہیں تھے، لیکن وہی وہاں نہ تھا جس کا انہوں نے نمک کھایا تھا، تو انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لینا بیکار سمجھا۔ اور مہاراج، کسی بادشاہ کو قتل کر کے آپ اس کی فوج کو شکست نہیں دے سکتے، اور یہ غیرت مند جنگجوؤں کا شیوا بھی نہیں۔ میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی جس فوج کو آپ نے کنوج سے باری چلے جانے کا حکم دیا تھا اسے تیار کریں، باری کو اپنی راجدھانی بنائیں اور سلطان محمود کو یہاں سے نکالیں۔ اس کی فوج تھوڑی رہ گئی ہے۔ لاہور کا مہاراجہ بھیمپال نڈر، گوالیار کا راجہ ارجن اور کالنجر کا راجہ گنڈا آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ مسلمانوں کو آپ کچل سکتے ہیں، آپ کی گدی کو لوگ مقدس سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے خزانہ وہاں سے نکالنا ہے، مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں ساری عمر یہاں چھپ کر تو نہیں گزار سکتا۔ 1 دن اور 1 رات کی مسافت کے بعد قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں پنڈت نے مہاراجہ کنوج کا خزانہ چھپایا تھا۔ یہ ایک پہاڑی تھی جس میں اوپر سے نیچے تک شگاف تھا جو اندر کو چلا گیا تھا۔ اس کی شکل کنویں جیسی تھی جس کی دیوار ایک طرف گرا دی گئی ہو، اوپر کے درختوں نے جھک کر اس پر سایہ کر رکھا تھا۔ دیواروں کے ساتھ بھی درخت تھے اور دیواروں میں بھی تھے جو جھک کر زمین کے ساتھ متوازی ہو گئے تھے۔ اس کنواں نما میں پانی کھڑا تھا جو دراصل دلدل تھی۔ اس کے کناروں اور عمودی چٹان کے درمیان تنگ سا راستہ تھا۔ سامنے والی دیوار جیسی چٹان کے دامن کے ساتھ مٹی اور پتھروں کی ٹیکری تھی۔ ٹیکری اور چٹان کے دامن کے درمیان ایک دہانہ تھا جو جھاڑی نما درختوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ غار کا دہانہ تھا۔ غار وسیع تھا۔ اس کے ایک طرف ایک سرنگ کا منہ کھلا ہوا تھا۔ یہ سرنگ ایک اور غار میں چلی جاتی تھی، وہاں کنوج کا خزانہ پڑا تھا، مگر جہاں سرنگ ختم ہوتی تھی وہاں ایک گہرا گڑھا کھود دیا گیا تھا۔ اس میں سانپ پھینک دیے گئے تھے۔ گڑھے کے اوپر سرکنڈے ڈال کر ان پر مٹی ڈال دی گئی تھی تاکہ کوئی آدمی خزانے کا سراغ پا لے اور وہ اندر جائے تو سرکنڈوں پر پاؤں رکھتے ہی گڑھے میں جا پڑے جہاں زہریلے سانپ چھوڑ دیے گئے تھے۔ اب جو قافلہ اس جگہ آیا اس میں مہاراجہ کنوج تھا اور پنڈت بھی۔ بہت سے خچر اور گھوڑے تھے اور ان کے ساتھ 10-12 ملازم تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں کنوج کے محاصرے سے پہلے پنڈت چند آدمیوں کو اس حالت میں یہاں لایا تھا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں اور وہ ایک رسی پکڑے ہوئے آئے تھے۔ رسی کا اگلا سرا پنڈت کے ہاتھ میں تھا۔ وہ خزانے کے کچھ بکس رکھنے آئے تھے۔ اس جگہ کو ملازموں سے بھی چھپا کر رکھنا تھا۔ اب مہاراجہ اور پنڈت خزانہ نکالنے کے لیے آئے تو کسی بھی ملازم کی آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی تھی۔ انہیں سرنگ میں داخل کرنے سے پہلے اس گہرے گڑھے پر جس میں زہریلے سانپ چھوڑے ہوئے تھے تختے رکھ دیے گئے۔ پنڈت ان میں سے گزر کر اندرونی غار میں چلا گیا اور ملازموں کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ وہ بکس باہر لا کر خچروں اور گھوڑوں پر لادنے لگے۔ یہ ایک ریاست کا خزانہ تھا جو مہاراجہ راجیہ پال کے آباء و اجداد سے جمع تھا اور بڑھتا ہی رہا تھا۔ منوں کے حساب سے سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے جواہرات اور نقدیں تھی۔
اسے باہر لانے کے لیے ملازموں کو کئی بار اندر جانا پڑا۔ جب آخری بکس بھی باہر آ گیا اور تمام بکس گھوڑوں اور خچروں پر لاد دیے گئے تو پنڈت تمام آدمیوں کو غار میں لے گیا اور خود باہر آ گیا۔ وہ بھی سرنگ میں تھا۔ سانپوں والے گھڑے پر 3 تختے رکھے گئے تھے۔ اس نے بڑی تیزی سے تینوں تختے کھینچ لیے اور انہیں گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ چلو مہاراج، پنڈت نے مہاراجہ راجیہ پال سے کہا۔ یہ سب کہاں ہیں؟ وہ سب کہاں ہیں؟ راجیہ پال نے پوچھا۔ وہ اب کبھی باہر نہیں آ سکیں گے، پنڈت نے جواب دیا۔ انہیں اندر بھیج کر تختے کھینچ لایا ہوں۔ نکلنے والے آگے بڑھیں گے تو اس گڑھے میں گریں گے جو میں نے زہریلے سانپوں سے بھر رکھا ہے۔ 1-2 گریں گے تو باقی آگے نہیں آئیں گے، بھوکے پیاسے اندر ہی مر جائیں گے۔ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں زیادہ انعام دے دیا جائے اور ان کی مرتے وقت کی بددعائیں نہ لی جائیں؟ مہاراج، پنڈت نے کہا، جس طرح آپ نے اس خزانے کی خاطر اپنا مذہب، اپنا وقار اور اپنی قوم کو قربان کر دیا ہے، اسی طرح ہر انسان اتنے زیادہ خزانے کی خاطر آپ کو، مجھے، آپ کی رانی اور بیٹے کو قتل کرنے کی سوچے گا۔ اتنے بڑے خزانے میں سے کوئی انسان تھوڑا سا نہیں لینا چاہتا۔ آپ نے اپنی رعایا کے ساتھ کون سی نیکی کی ہے؟ انسان جب تخت پر بیٹھتا اور سر پر تاج رکھتا ہے تو اس کی نظریں رعایا سے ہٹ جاتی اور خزانے پر جم جاتی ہیں۔ وہ انسان سمجھتا نہیں، سوچتا نہیں کہ خزانے اور حکومت کا پیار اسے اس حال تک پہنچا دیتا ہے جس میں آج آپ ہیں۔ آپ ڈرے ہوئے گیدڑ کی طرح چھپتے پھر رہے ہیں۔ اپنی رعایا کو، جو آپ کی ہم مذہب ہے، آپ نے اپنے دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ پنڈت جی مہاراج، آپ مجھے بار بار شرمسار نہ کریں، مہاراجہ راجیہ پال نے کہا۔ میں کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ میں اسی لیے آپ کے ساتھ ہوں کہ آپ کچھ کر کے دکھائیں، پنڈت نے کہا۔ اب بھول گئے ہیں کہ کنوج کی گدی ہندو جاتی کی بہادری کی، علم و ہنر کی اور ہندوستان کے وقار کی علامت ہے۔ تمام راجے مہاراجے آپ کو اپنا سردار مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں۔ میں آپ کو اس جنگل سے نکالوں گا۔ چلیے، یہاں رکنا بہت خطرناک ہے۔ وہ چل پڑے۔ غار کے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جن آدمیوں کو اندر بند کرائے تھے وہ پنڈت کو پکار رہے تھے۔ پنڈت اور راجیہ پال 2 گھوڑوں اور خچروں کو ایک دوسرے کے پیچھے باندھے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ آگے ایسا جنگل اور ایسا دشوار گزار علاقہ تھا جہاں درندے اور جنگلی جانور ہو سکتے تھے، کسی انسان کا گزر ممکن نہیں تھا۔ پنڈت جی، راجیہ پال نے کہا، آپ کی وفاداری نے میرا سر جھکا دیا ہے۔ میں آپ کو اتنا انعام دینا چاہتا ہوں جتنا آج تک کسی نے مجھ سے وصول نہیں کیا۔ اپنے منہ سے مانگو، کیا انعام دوں؟ ایک انعام ہے جو آج تک کوئی مہاراجہ کسی وفادار کو نہیں دے سکا، پنڈت نے کہا۔ آپ دے سکتے ہیں، مانگو مہاراج، کیا دوں؟ مانگو مہاراج، کہو کیا دوں؟ غزنی کے سلطان کا سر، پنڈت نے کہا۔ مہاراجہ راجیہ پال کی ہنسی نکل گئی۔ یہ سر جسم سے الگ ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ ہندوستان کو آئے دن کی حملوں سے نجات مل سکتی ہے، بلکہ اسلام کا پھیلاؤ ہمیشہ کے لیے رک سکتا ہے، پنڈت نے کہا۔ یہ دھرتی ہمیشہ کے لیے پاک ہو سکتی ہے، مگر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑتی رہیں گی، کشت و خون ہوتا رہے گا، لیکن اسلام اس ملک سے نہیں نکلے گا۔ ہمارے بعد آنے والوں میں عقل ہوئی تو وہ لڑنے مرنے کی بجائے مسلمانوں کو ختم کرنے کے کچھ اور طریقے اختیار کریں گے۔ اگر ہم مسلمانوں کو اپنی دھرتی ماتا سے نکال نہ سکیں تو یہی کافی ہوگا کہ ہم اسلام اور اس مذہب کے پیروکاروں کے خلاف اتنی نفرت پیدا کر دیں کہ کوئی ہندو اسلام قبول کرنا تو درکنار، کسی مسلمان کے قریب سے گزرنے سے بھی سمجھے کہ ناپاک ہو گیا ہے۔ مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، مجھے اپنے مذہب سے نفرت ہوتی جا رہی ہے۔ ہر مہادیو اور ہری کرشن نے ہماری کیا مدد کی ہے؟ آپ ہمیں ہمیشہ دیوتاؤں کے قہر سے ڈراتے ہیں کہ ان کے پاس صرف قہر ہے، کرم نہیں۔ ہر بار اور ہر جگہ فتح مسلمانوں کی ہی کیوں ہوتی ہے؟ آپ کے مہادیوں کا قہر مسلمانوں پر کیوں نہیں گرتا؟ یہ دیوتاؤں کے بھید ہیں، پنڈت نے کہا۔ جب انسان دیوتاؤں کا حکم نہیں مانتا تو وہ اس کے دماغ میں خلل ڈال دیتے ہیں، پھر وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسی آپ کر رہے ہیں۔ گھوڑے چلے جا رہے تھے، دور بھیڑیوں کی چیخو پکار اور لگڑ بگوں کی کہکا نما آوازیں اور کبھی کبھی کسی شیر کی داڑ سنائی دیتی تھی۔ گھوڑے دشوار گزار علاقے سے گزر رہے تھے۔ میں نے مندروں کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا ہے، میں نے مندروں کو ہیروں اور جواہرات سے سجایا ہے، راجیہ پال کہتا جا رہا تھا۔ میں نے پنڈتوں، رشیوں اور سادھوؤں کی بہت خدمت کی ہے۔ آپ کے مندر کو، اس میں رکھے ہوئے پتھر کے دیوتاؤں کو میں نے عطر سے نہلایا ہے۔ میرا تخت کہاں ہے؟ میرا تاج کہاں ہے؟ کنوج کی وہ گدی کہاں ہے جس کے گن سارا ہندوستان گاتا تھا؟ مجھے کیا سوجی کہ میں مسلمانوں کی فوج کے آنے سے پہلے ہی بھاگ اٹھا؟ مجھے کس نے اشارہ دیا تھا؟ خزانے کے پیار نے، پنڈت نے کہا۔ اب خود دل چھوڑ بیٹھے، سوال کا جواب نہیں دے سکتے، میں خود اپنے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔